نبی کے شعر حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، جن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر تعمیر مسجد میں حصہ لے رہے ہیں، محنت اور مشقت اٹھا رہے ہیں، وہ اور جو لوگ گرد اور غبار کی وجہ سے کام سے جی چرا رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جملے تھے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر بیٹھ کر مسجد نبوی کے کام میں مشقت اٹھا رہے ہیں وہ، اور جو لوگ گرد اور غبار کی وجہ سے کام سے جی چرا رہے ہیں، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پتھر اور گارا لا لا کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ دیتے تھے اور مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں حضرت علی نے انتہائی محنت سے کام لیا۔ مسجد الحمدللہ بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں تقریباً 1.5 سال رہے۔ 1.5 سال کے بعد اہل مکہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو مٹانے کے پروگرام بنائے۔ لشکر مکہ مکرمہ سے لے کر کے میدان بدر میں آئے، اور میدان بدر میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو اطلاع دی، اچانک بدر کی تیاری ہوئی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ بدر شریف مدینہ طیبہ سے 60 میل کے فاصلے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بدر کی طرف روانہ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ سبحان اللہ۔ بدر میں 2 عالم تھے، علم اور جھنڈے کو تھامنے والے 2 آدمی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت علی ہی دین کے عالم اور جھنڈے کو بلند کر کے میدان بدر میں پہنچے۔ وہاں جس وقت گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چند آدمیوں کی جماعت دے کر کے کافروں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے معمول فرمایا۔ تو اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ جنگ بدر کا آغاز اور ابتدا جس وقت ہو رہی تھی تو عام اصول اور ضابطے کے مطابق کافروں نے کہا کہ جی آپ اپنے بہادروں کو بھیجیں، ہمارا مقابلہ کریں۔ جب بھی جنگ ہوتی تھی نا تو اس کا ابتدائی طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دشمنوں کی فوجیں وہاں، مسلمانوں کی فوجیں یہاں، درمیان میں کھلا میدان، اس طرف سے بھی چند آدمی جاتے تھے، اس طرف سے بھی چند آدمی آتے تھے۔ باقاعدہ طور پر 2 بدو مقابلہ ہوتا، وہ بھی دیکھتے یہ بھی دیکھتے۔ جس وقت یہ مقابلہ ہو جاتا تو پھر آگے گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی۔ کافروں میں سے 3 بہادر اور 3 ان کے بہت بڑے پہلوان آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا۔ انصار میں سے 3 مسلمانوں نے ان کی بات پہ لبیک کہا اور مقابلے کے لیے گئے۔ کافروں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم انصاری ہیں، یثرب کے رہنے والے ہیں۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی اور کہا ہماری ان سے کوئی مخالفت اور دشمنی نہیں ہے، ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے جوڑ اور ہمارے مقابل کے آدمی بھیجیں۔ گویا کافروں مکہ والوں میں بہادری اتنا تھی کہ وہ مدینہ والوں کو اپنے جوڑ کا سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنے مقابلے کا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اور جی آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو ہماری برادری میں سے ہمارے جوڑ کا آدمی بھیجیں۔ جس وقت انہوں نے یہ جملے کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، فرمایا این علی، این حمزہ، این عبیدہ۔ علی کہاں ہے؟ حمزہ کہاں ہے؟ عبیدہ کہاں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں عزیز تھے، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ آقا حکم فرمائیے جاؤ، کافروں کے 3 بہادر میدان میں اتر چکے ہیں اور وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ بس جو ہی اللہ کے یہ شیر گئے تو خدا کی قسم سیرت والوں نے عجیب جملے لکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور ایک ہی بار میں اپنے مد مقابل ولید کو جہنم رسید کر دیا، ایک ہی بار میں۔ حضرت حمزہ گئے، انہوں نے بھی اپنے مد مقابل کو ایک ہی بار میں جہنم رسید کیا۔ حضرت عبیدہ کا دشمن اور مد مقابل ان سے لڑ رہا تھا، حضرت علی اپنے مد مقابل ولید کو قتل کر کے حضرت عبیدہ کی طرف گئے اور جا کر ان کی معاونت کی اور ان کے مد مقابل دشمن کو بھی قتل کیا، اور وہیں بدر میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ بس کافروں کے 3 پہلوانوں اور بہادروں کا مرنا تھا، قتل ہونا تھا کہ ادھر سے سارے کافر کود پڑے اور ادھر سے سارے مسلمان میدان میں اتر پڑے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اور اس لڑائی میں بھی شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے انتہائی بہادرانہ انداز میں کارنامے سر انجام دیا ہے۔ خدا کی قسم کافروں کی جس گروہ، جس جتھے اور جس سب کی طرف جاتے تھے تو ذوالفقار حیدری کی تاب نہ لاتے ہوئے کافر ادھر ادھر ہو جاتے تھے، یا جو سامنے آتے تھے ان کے ساتھ قلم ہو جاتے تھے۔ 17 رمضان المبارک تھی، جمعۃ المبارک کا دن تھا، سن 2 ہجری تھی۔ ایک ہی دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے معرکہ بدر کو فتح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ 70 کافروں کے سردار قتل ہوئے، 70 کافروں کے سردار قید ہوئے، کافروں کا ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے بے مثال اور فقید اور مثال کامیابی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جنگ بدر کا مال غنیمت جس وقت تقسیم ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو انعام کے طور پر مال غنیمت میں سے ایک زرہ دی تھی۔ زرہ لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے جسے مجاہد جنگ میں پہنتے ہیں تو دشمن کے تیر اور تلواریں اثر نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بدر کی غنیمت میں سے ایک اونٹ بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت میں سے ایک تلوار بھی عطا فرمائی۔ یہ تینوں چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا اعزاز تھی، بہت بڑا اعزاز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی سے کامیابی کی خوشی میں مجاہدین میں جو مال غنیمت تقسیم کیا، حضرت علی کو اس سے میں اس طرح اتنا ملا تھا۔ اس کے بعد آپ سنیں گے ابھی